اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 91 ہے۔ حجو ایسی صنف نظم ہے جس میں، سوال نمبر 91 دوبارہ سننا، حجو ایسی صنف نظم ہے جس میں آپشن اے برا بھلا کہا گیا ہو، آپشن بی تعریف و توصیف ہو، آپشن سی کسی واقعہ کا بیان ہو، آپشن ڈی کہیں مذمت کہیں مدح ہو۔ تو سوال نمبر 91 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے، برا بھلا کہا گیا ہو۔ تو میرے معزز ناظرین، اس ویڈیو میں نظر آنے والے یہ اوپر سوال نمبر 88، 89 اور 90 کا جو جواب ہیں وہ ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پیپر کی اس موجودہ ویڈیو سے پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ ان کے جوابات ضرور مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال، سوال نمبر 92 کی جانب۔ تو سوال نمبر 92 ہے، بابائے اردو مولوی عبدالحق کا لقب ہے، بتائیے بابائے صحافت کن کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 92 دوبارہ سننا، بابائے اردو مولوی عبدالحق کا لقب ہے، بتائیے بابائے صحافت کن کو کہا جاتا ہے۔ تو آپشن نمبر 1 ہے، اے ہے محمد علی جوہر، آپشن نمبر بی ظفر علی خان، آپشن سی عبدالمجید سالک، آپشن ڈی چراغ حسن حسرت۔ تو سوال نمبر 92 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ظفر علی خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 93 کی جانب۔ محمود نظامی ابن انشا اور مستنصر حسین تارڑ میں قدر مشترک کیا ہے؟ تو سوال نمبر 93 دوبارہ سننا، محمود نظامی ابن انشا اور مستنصر حسین تارڑ میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن اے کالم نگاری، آپشن بی شاعری، آپشن سی سفر نامہ، آپشن ڈی مزاح نگاری۔ تو سوال نمبر 93 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی سفر نامہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 94 کی جانب۔ مجید امجد کی شہرت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سوال نمبر 94 دوبارہ سننا، مجید امجد کی شہرت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپشن اے حیت کے زیادہ تجربے کیے، آپشن بی حب وطن کے موضوع پر نظمیں کہیں، آپشن سی نت نئی علامتوں کا اختراع، آپشن ڈی لوک داستانوں کو منظوم کیا۔ تو سوال نمبر 94 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے حیت کے زیادہ تجربے کیے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 95 کی جانب۔ مولانا حالی کی طویل نظم مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 95 دوبارہ سننا، مولانا حالی کی طویل نظم مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے مسلمانوں کا تابناک ماضی، آپشن بی مد و جزر اسلام، آپشن سی حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن ڈی خلفائے راشدین کا تذکرہ۔ تو سوال نمبر 95 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مد و جزر اسلام۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 96 کی جانب۔ تو سوال نمبر 96 ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس شعر سے کس صنف نظم کا اظہار ہوتا ہے؟ آپشن اے حمد، آپشن بی نعت، آپشن سی مناجات، آپشن ڈی منقبت۔ تو سوال نمبر 96 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مناجات۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 97 کی جانب۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ سوال نمبر 97 غور سے سننا، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس جاں ہے محمد علی جناح، یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی اکبر لاہوری، آپشن سی عابد علی عابد، آپشن ڈی میاں بشیر احمد۔ تو سوال نمبر 97 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی میاں بشیر احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 98 کی جانب۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ سوال نمبر 98 دوبارہ غور سے سننا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کتنی بار ہوا ہے؟ آپشن اے فقط 1 بار، آپشن بی 2 بار، آپشن سی 3 بار، آپشن ڈی 4 بار۔ تو سوال نمبر 98 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 3 بار۔
تو چلتے ہیں سوال نمبر 99 کی جانب۔ ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، سوال نمبر 99 اور سے سننا شعر۔ ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب۔ اردو غزل میں آسمان کس بات کی علامت ہے؟ آپشن اے دوستی، آپشن بی دشمنی، آپشن سی حسن و زیبائی، آپشن ڈی شہرت اور ناموری۔ تو سوال نمبر 99 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی دشمنی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 100 کی جانب اور اس ویڈیو اور پیپر کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، سوال نمبر 100 دوبارہ سننا۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن اے مرات النظیر، آپشن بی لف و نشر، آپشن سی حسن تعلیل، آپشن ڈی کسی صنعت کا استعمال نہیں ہوا۔ تو سوال نمبر 100 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی حسن تعلیل۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔